بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، صدر کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر، اور ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ایف ڈبلیو او اور ہمارے سی این ڈبلیو کے جو تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں، السلام علیکم. جو ڈیٹیلز ہیں ساری وہ تو ڈاکومنٹری میں آئی گئی ہیں، اور اس علاقے میں فائدہ ہمارا یہ تھا کہ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ سارا ظاہر ہے ایک ہمارا فوجی علاقہ ہے. ہمارے علاقے کے کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں ہے. ہمارے قبرستانوں سے، ہمارے علاقوں سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو آتی ہے. ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں پہ غازیوں کے علاقے ہیں. یہ تمام جو علاقہ ہے اس میں ذمہ دار ہیں، غازی ہیں، شہید ہیں. لیکن اس علاقے کی اگر کسی نے لاج رکھی ہے تو وہ جناب وزیر اعظم آپ نے رکھی ہے. اس سے پہلے جب آپ جہلم تشریف لائے تھے تو آپ نے وہاں پہ جس نہر کا افتتاح کیا، آپ نے اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. وہ پروجیکٹ سب سے پہلے 1906 میں ملکہ برطانیہ نے ڈپٹی کمشنر جہلم کو یہ خط لکھا اور یہ کہا کہ ہم یہاں پہ ایک نہر بنانا چاہتے ہیں. تو 1906 کے بعد جناب وزیر اعظم 2020 میں جا کے آپ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا. اور پھر یہ تھا کہ جب میں نے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھی تو ہمیں فائدہ یہ تھا کہ یہ جہلم اور پنڈ دادن خان کو میں نے بائی فٹ تو نہیں پھرا ہوا، میں باقاعدہ اس کو اس طرح سے قدم پیدل تو نہیں چلا ہوا، لیکن ہمیں یہ فائدہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے علاقے کے چپے چپے کو خود جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے علاقے کو جانتے ہیں. تو میرے سے زیادہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس علاقے کو جانتے تھے. اب سر جس طرح سے ہم نے ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا ہے، بنیادی طور کے اوپر 3 سڑکیں ہیں جو نارتھ پنجاب روڈ نیٹ ورک کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. آپ نے اس سے پہلے سردار عثمان بزدار صاحب نے مہربانی کی ہماری کشمیر کی جو سڑک تھی منگلا روڈ، جسے منگلا میرپور روڈ کہیں گے یا دینا منگلا روڈ کہیں گے، وہ روڈ جو ہے وہ ڈوئل کیریج وے وہ بن گئی، وہ مکمل ہو گئی. اب ہم نے اس پہ درخواست کی ہے کہ ایک برج اگر ہو جائے تو وہ پھر پوری ایک روڈ پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس کا سر فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ کشمیر سے صدر صاحب بیٹھے ہیں، وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، جو ساری ٹریفک ہے اس کو ایک ایکسس مل گیا ہے کہ وہ اس روڈ پہ آ سکے. اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ سر یہ ہے کہ جو جی ٹی روڈ ہے اس سے ہم نے یہ جہلم للہ روڈ کے ذریعے جی ٹی روڈ کو ہم نے کنیکٹ کر دیا موٹر وے سے. لہٰذا اب جو کشمیر کی ٹریفک ہے اس کو لاہور یا راولپنڈی نہیں جانا پڑے گا. جو کراچی جانا چاہتے ہیں، فیصل آباد جانا چاہتے ہیں، ملتان جانا چاہتے ہیں، وہ اس روڈ سے سیدھا جائیں گے اور ان کو کئی گھنٹے ان کا سفر جو ہے وہ آسان ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اب تیسرا جو آج آپ نے میٹنگ بھی صبح کی اور جو بڑا ہی اہم پروجیکٹ ہے، وہ سیالکوٹ موٹر وے کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں راولپنڈی تک. اس کے نتیجے میں یہ ایک پورا ایک نیا علاقہ، اس کا ایک فائدہ ظاہر ہے ہمارے علاقوں کو، چکوال کو، جہلم کو، میرپور کو، گجرات کو اور جو باقی علاقے ہیں ان کو تو ہوگا ہی ہوگا. اس کا فائدہ اسلام آباد کو ہوگا، کیونکہ سر اسلام آباد میں جس طرح سے آپ بہت زیادہ پہلے بھی اس پہ ایمفیسس کر چکے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہاں پہ گرین ایریاز ختم ہو رہے ہیں، کتنی تیزی سے یہاں پہ لوگوں کا دباؤ ہے. تو یہ سڑکیں بننے سے، یہ روڈ نیٹ ورک بننے سے ایک پورا نیا علاقہ دستیاب ہو جائے گا جس میں ڈیولپمنٹ ہو سکے گی. اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو پورا علاقہ ہے وہ اسلام آباد کا ایک پیریفری بن جائے گا، اسلام آباد کا ملحقہ علاقہ بن جائے گا، اور اس سے ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی. میں آپ کو یہ بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ سے پہلے، آپ کی حکومت سے پہلے کسی نے نہیں سوچے. اور میں اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب کا، جنہوں نے آؤٹ آف وے جا کے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. اس کی جو یہاں پہ وجہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے تمام علاقے دیکھے ہیں، پچھلی جو موٹر وے بھی بنی ہے آپ دیکھیے کہ اس میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ فلانے کی زمین ہے تو اس کو بینیفٹ بنانے کے لیے اس طرح کی زمین دے دیں. پھر آپ کے سامنے جس طرح سے زمینوں کے ریٹس کو کھیلا گیا جن کے ساتھ، یعنی اگر ریٹ آج دیکھیں کہ 2021 میں جو ریٹ زمین جو سڑک بنانے کا ریٹ ہے وہ 2018 یا 17 سے آدھا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جان بوجھ کے تمام منصوبے اس نیت کے ساتھ بنائے گئے کہ یہاں سے ہم نے کمیشن لینے ہیں. آج الحمدللہ
آپ نے جو اربوں ہار روپے کے یہاں پہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں، کوئی مائی کا لال اس میں کرپشن کا ثابت تو کیا کرنا، الزام بھی نہیں لگا سکتا. یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دوسرا، جناب وزیراعظم، اس ملک میں انڈسٹری ختم ہو گئی تھی. آپ نے آ کے پاکستان میں پہلی بار آپ کی حکومت نے آ کے انڈسٹریل ریولوشن کیا، انڈسٹری ریوائیو کی، کنسٹرکشن ریوائیو کی. آپ نے ٹیکسٹائل کی پوری جو ہماری انڈسٹری ہے جو بیٹھی ہوئی تھی اس کو کھڑا کیا. تمام انڈسٹریز آج ملک میں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. زراعت ہو، جب ہمارا سارا علاقہ ہمارا زرعی علاقہ ہے، اور الحمدللہ جس طریقے سے آج کسان کو اس کی فصل کی قیمت مل رہی ہے، اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ قیمت جو ہے وہ نہیں ملی. لہٰذا یہ جو سفر جس کا آغاز آپ نے کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ 3 سالوں میں آپ نے جو 70 سال کے یہاں پہ آپ جو تباہی پھیلی تھی، آپ نے اس کو 3 سال میں اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے اوپر ایک نئی عمارت قائم کرنے کے لیے آپ نے وہ بنیاد ڈالی ہے. اور آج پاکستان کی باشعور عوام آج ایک ہی لیڈر ہے جو کراچی سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے لاہور تک جس کے نام کے اوپر ووٹ ملتا ہے، اور وہ عمران خان. آج یہ واحد وفاقی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی بات کرتی ہے. کوئی یہاں پہ فرقہ واریت کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرتی، کوئی صوبے کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرتی، کسی نسل کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرتی. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر ایک نیشنل لیڈر ہے، ہماری جماعت ایک نیشنل جماعت ہے. اور اسی لیے آج یہ جو سفر شروع کیا ہے ہم نے، اس میں مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ مکمل بھی ظاہر ہے کہ لمبی اس میں مدت نہیں ہے، 3 سالوں میں اس نے مکمل ہونا ہے. اور 3 سے 5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سارے علاقے ہیں، اور خصوصاً ہمارا جو جہلم ہے، اس کی وہ بالکل اس کی ایک اکانومی تبدیل ہو جائے گی، سیاحت تبدیل ہو جائے گی، سفر تبدیل ہو جائے گا. اور جناب وزیر اعظم، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اس پروجیکٹ کے لیے، اور چیف منسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ.